انجینئرنگ دے کورس کرن والے مفسر قرآن نہیں ہو سکتے جب تک وہ پورے دے پورے اصول اور ضابطیاں دا علم نہ حاصل کریں۔ تو میرے دوستوں میں خود انہاں دا ایک کلپ سنا وقت دے سیاق و سباق واسطے پوری تقریر کڈی، ہاں جی، تو آگ دن جی کہ توحید جس لئے بیان ہو سی و توہین تو ضروری ہے۔ مرزا جیلوی صاحب آخر ہے کہ توحید بیان ہوگی تو توہین تو ضروری ہوگی، یعنی انہوں نے توحید دے بیان واسطے انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ پاک دے محبوبین و مقربین دی توہین نو لازم قرار دے دیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ توہین انبیاء کرام علیہ السلام تو بندے نو مومن مسلمان نہیں مرتد کر چھوڑ دی ہے۔ یہ کس طرح دی توہین ہے؟ جڑی توحید ہے کہ توحید دا عقیدہ رکھن واسطے اور عقیدہ توحید نو بیان کرن واسطے پہلے بندہ توہین کر کے مرتد ضرور ہوئے، اس تو بعد وہ توحید بیان کر سکے کہ توحید بیان ہوگی تو توہین تو ضرور ہوگی۔ قرآن پاک الحمدللہ کے والناس تک اللہ کریم دی توحید نو بیان کرتا ہے۔ کیڑی کیڑی آیات توحید جنال انبیاء کرام علیہ السلام دی توہین کی گئی ہے۔ اور میرے دوستو بخاری شریف وچ ایسے لوگوں نو خنزیراں تو بھی زیادہ شریر اور ناپاک قرار دیتا گیا ہے کہ او آیتاں جڑیاں کفار و مشرکین دے متعلق نازل ہوئیں جڑیاں اللہ دے محبوبین و مقربین دوتے پڑھیں۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1045 کتاب الفتن وچ حدیث صحیح ہے، کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجالوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے کول جس نے خارجیاں دا ذکر کیتا ویندا ہے تو آپ کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، اللہ پاک دی تمام مخلوقات دے وچ سب تو زیادہ گندے اور سب تو زیادہ شریر آپ فرمائندے نے خارجی لوگ ہیں۔ حضور خنزیر تو بھی زیادہ ہے خراب ان پہ اور خبیث ان پہ؟ فرمایا ہاں، شرارہ خلق اللہ اس واسطے ان پر ساری مخلوقات جو سب تو زیادہ بڑے شیطان اور شریر یہ خارجی مذہب والے لوگ ان پہ۔ کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائندے ہیں، اور یہ امام بخاری دا عقیدہ ہے، فرمایا اس واسطے کہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجالوها علی المؤمنین، کہ او آیتاں جڑیاں قرآن پاک وچ بتاں مشرکین کفار دی مذمت وچ نازل ہوئیں اے اللہ دے انبیاء مومنین اور اللہ دے مقرب بندیاں دے چسپاں کر رہے ہیں۔ اس واسطے شرارہ خلق اللہ، اللہ دی مخلوق سب تو زیادہ گندے اور شریر ہیں۔ میرے دوستو وقت خارجیاں نے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دی ذات بابرکات دیتے ان الحکم الا للہ قرآن پاک دا یہ حکم مقام پڑھ کے، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سچے مومن کون ہوگا؟ آج کل ساڑھے نوجوانہ والا جڑا طریقہ بھیڑ چال چلی کھڑوتی ہے نہیں، قرآن پاک نے سانو تلقین دیتی ہے، ایک اصول عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سچے مومن ہیں کہ جس نے ساری آیات انہاں دے اوتے تلاوت کیتی ہوندیاں لم یخروا علیہا سمم و عمیانا، اندھے بن کے اور بہرے گنگے بن کے ساری آیتاں دے ڈھے نہیں پاؤندے بلکہ پورا غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے تلقین کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی قرآن پاک دی آیت پڑھے اور اس آیت دی تفسیر تشریح امت دے عمومی طریقہ کار اور امت دے مزاج دے خلاف کرے تو فوری طور تے قرآن پاک دیتا ہر حرف دیتے کامل ایمان رکھنا ہے کہ اللہ پاک دے مبارک کلام ہے، سارا مکمل ایمان ہے، لیکن امت دے رجحانات صدیاں تو اس طرف ہیں، تو امت تو ہٹ کے نوی تشریح اور عقیدہ پیش کر رہے ہیں اور ادھے اس بات واسطے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن تے ساڑا کامل ایمان ہے، لیکن جڑا معنی مطلب اور تشریح تفسیر تو بیان کر رہے ہیں اے اساں قبول نہ کر سوں جب تک اہل علم دے نال رابطہ نہ کر لیں سوں، پوری تحقیق اور تفتیش نہ کر لیں سوں۔ آج کل والدین، ڈاڈا، نانا، بزرگ، اساتذہ وہ سارا امت ایک منہج اور اصول دوتے آ رہی ہے اور ساڑا نوجوان ایک ولاگ سنتا ہے بغیر تحقیق کیتے ہیں بٹ ٹھیک ہے جی یہ جو کچھ آکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پہلے والی ساری امت ہی گمراہ اور غلط ہے۔ قرآن فرماتا ہے تا مومن دا طریقہ ہی نہیں، جس نے قرآن پاک دا ترجمہ تشریح تفسیر امت دے اسلوب تو ہٹ کے ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے ادھو تے گنگا بن کے اور اندھا بن کے نہیں ڈھے پونا بلکہ پوری تحقیق کرنی ہے۔ تو احادیث کریمہ اگر پڑھیاں ویسے تو انہوں نے غور و فکر کیوں نہ کیتا ویسے؟
میرے دوستو اس واسطے جس لئے حضور مولا کائنات دے سامنے خارجیاں دا فتوہ آیا کہ حضور انہاں تا تو انہوں واجب القتل قرار دے دیتا ہے اور مشرک اور کافر قرار دے دیتا ہے. آپ وقت انہاں دے تشریف لے کے گئے ون کے انہاں دے نال مناظرہ کیتا. فرمایا کیڑی میرے کفر دی تو انہوں دلیل بن گئی ہے. میں تا 6 سال دا ہم جس لئے محبوب علیہ السلام دی گود مبارک چاہ گیا ہوں. میری تا اول تو لے کے آخر تک جملہ تربیتی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو آڈے وچوں کیڑا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دا صحابی؟ تو کوئی ہک خارجی بھی تا صحابہ کرام دے مبارک طبقے دے نال تعلق نہیں رکھدا. تسا بعد والے لوگ ہو اور تسا مصطفیٰ علیہ السلام دے گھرانے مقدس دی عظیم ہستیاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دے شرک اور کفر دے فتوے لاونے شروع کر دیتے اور آدھے جیسا قرآن پہ پڑھ دیں. فرمایا کیڑا ہے قرآن پاک دا مقام جڑا میں نو مشرک اور کافر آکھ دے میں علی بن ابی طالب ہوں. انہاں کا جناب قرآن پاک ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ پاک دے، فیصلہ کرنا اللہ پاک دا کام ہے. تو تسا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو اپنا حکم مقرر کر دیتا ہے. حضرت معاویہ اس واسطے مشرک و کافر انہوں نے عمر بن العاص نو تواڈے مقابلے حکم مقرر کر دیتا ہے. تو اللہ تو سوا تا نہ کوئی حکم دیون والا نہ کوئی حکم اور فیصلے کرنے والا. ان الحکم الا للہ، ان کلمہ نفی الا اگے کلمہ اثبات کلمہ استثناء تکسر اور حسر دا فائدہ دے رہے ہیں. فیصلہ ہو سی تو صرف اللہ دی طرف ہو سی. تساں کیوں ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص نو مقرر کر چھوڑے؟ آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل، اللہ دا ایک کلام بالکل برحق ہے لیکن تساں مراد اس تو باطل لے رہے ہو. تساں قرآن پاک دا مطلب نہیں سمجھ رہے. فرمایا قرآن پاک اچ کتھائیں یہ آیت بینہ موجود ہے، حکم موجود ہے کہ جس لئے میاں اور بیوی دے وچ شادی شدہ جوڑے چ لڑائی ہو ونجے، شقاق اختلاف بہت زیادہ حدود نو کراس کرن لگ ونجے اور تانوں خطرہ لاحق ہو ونجے کہ کدائیں ایک دوسرے کو علیحدہ ہی نہ ہو ونجے. تساں مسلمان معاشرے والے دی ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی نو علیحدہ نہ ہون دیو، انہاں دے وچ از حد کوشش کرو طلاق نہ ہون دیو. لہذا ان کرو جس سے تانوں ایک خطرہ لاحق ہو ونجے ہن تا شقاق اور جدائی دا مرحلہ شروع پہ ہوندا ہے تو فوراً تساں مداخلت کرو. اس میاں بیوی نال ملاقات کریں، اس برادری دے خاندان دے وڈیرے بزرگ علماء اصفیاء اساتذہ مشائخ اور مل کے انہاں دی گل بات سن کے اس تو بعد فرمایا قرآن چ ہے اللہ پاک فرماتا ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. انہاں دوہائیں گیندے اتے اعتبار کریں، اعتماد کریں انہاں دے مشورے دے نال. ایک حکم شوہر دی طرفوں ایک حکم بیوی دی طرفوں مقرر کرو اور اے انہاں دے بیانات گنن غور و فکر کرن. ان یریدا اصلاحا، اگر اے دونے حکمین میاں اور بیوی چ اصلاح اور صلح دا ارادہ کرسن کوشش کرسن اللہ پاک برکت نازل کرسی، انہاں دی موافقت اللہ پاک نازل کر کے گھر نو آباد فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ میں قرآن چو الفاظ پڑھن فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، یا کہیں اور جگہ تو انہاں کہا جی بالکل اساں حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن پاک موجود ہے. تو فرمایا اگر ایک گھر دے وچ فتنہ اٹھا کھڑا ہوئے، صرف میاں بیوی چ اختلاف ہوئے، اللہ پاک اس نو گوارا نہیں کردا. اس فتنے نو مٹاون، اختلاف نو مٹاون دی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک حکم جاری کر دے کہ وڈیرے بزرگ قابل اعتماد شخصیات مداخلت کریں، اڈو بھی ایک حکم بھیجن، اڈو بھی ایک حکم اور فیصل مقرر کریں. ایک گھر دا اختلاف تو رب نو گوارا نہیں ہو سکتا تے پوری امت ہی ٹکراوے اور اختلاف کرے، اے رب تعالیٰ نو کنیے گوارا ہو سکتا ہے. 5000 خارجیاں نو ہدایت حاصل ہو گئی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی مناظرہ بھی فرماندن، عملی طور تے میدان مباہلہ کی جلوہ گر ہوئے. خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جتنے ضرورت لاحق ہوندی ہے فوراً میدان مناظرہ دے وچ جلوہ گر ہو کے مناظرہ فرمائیں، دلائل دا تبادلہ فرمائیں. اگر یہ جہلمی اپنی گلاں دے وچ حق دتے ہے تو اے وقت درویشاں طالب علماء علماء ربانیین علماء حق دے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. عوام نو تو ایک چیز ریکارڈ کر کے سنا چھوڑ دے، چند بندیاں دے سامنے ایک کمرے دی کر چھوڑ دے. اگر واقعی دے کول دلائل ہیں اس دا موقع برحق کے اور سارے جتنے اولیاء اللہ الکام سب نو بابے بابے قرار دے کے
اور ہم بندے علمی کتابی. اگر علمی کتابی ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو ود کے تا علم اور کتاب والے نہیں ہوئے. سبحان اللہ. حضور مولا کائنات نال تو ود کے علم اور کتاب والے نہیں ہوئے. وہ ہستیاں تو ضرورت ہے میدان مناظرہ تو جلوہ گر ہوندیاں. میدان تو کیوں نہیں سامنے بیٹھ کے علماء دے نال گفتگو کرتا؟ میرے دوستو اس دے باطل ہومن واسطے یہی گل کہ صرف وہ اپنی سنا سکتا ہے لیکن کسی دوسرے دا موقف سامنے سن کے جواب دہی نہیں کر سکتا، وہ جرات نہیں کرتا.